ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، آیت نمبر 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کے لیے دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو الگ الگ کر کے مثالوں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ پہچان ہو سکے کہ اس میں اعلیٰ زندگی کون سی ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی زندگی کون سی ہے، ہماری فائدہ مند زندگی کون سی ہے، اور کون سی زندگی ایسی ہے جس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس کے اوپر بلا وجہ ہم فخر و تکبر اور غرور کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج کے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے دنیا کی زندگی سے بے پرواہی کا حکم ارشاد فرما رہے۔ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر لٹ مرے، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر دیوانے ہو گئے، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر فنا ہو گئے اور اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کی زندگی کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر دنیا کی زندگی کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا کی زندگی کی مثال ایک کھیتی کی ہے۔ آسمان سے پانی اترا اور اس کے اترنے کی وجہ سے بارش برسی اور پھر مختلف جگہ پر سبزہ اگ گیا تمہارے سامنے۔ کہیں تو جھاڑیاں اگی ہیں اور کہیں گھاس اگایا اور کہیں پر انسان کا اپنا لگایا ہوا کھیت وہ سرسبز و شاداب اور بڑا خوبصورت نظر آنے لگا۔ اب سیاح چلے، انہوں نے دیکھا پہاڑوں پر سبزہ ہی سبزہ، دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، بڑے خوش ہو گئے۔ اور ادھر کسان نے اپنی کھیتی کو دیکھا اور دیکھ کر وہ بھی مزے سے سر ہلانے لگا کہ مزہ آ گیا، ایسی خوبصورت کھیتی، ایسی خوبصورت سرسبز و شاداب کھیتی اور ایسی مایہ ناز کھیتی۔ لیکن کیا یہ جو منظر ہے سرسبز اور شادابی کا جو منظر ہے، کیا یہ ہمیشہ رہتا ہے؟ کیا یہ اسی حال میں رہتا ہے؟ چند دن گزریں گے اور اس کے بعد وہ سبز و شاداب وادیوں پر، ان سرسبز و شاداب کھیتوں پر، ان کے اوپر کٹنگ ہوگی۔ فصلیں ہیں تو انسان خود کاٹے گا، گھاس پھوس ہے تو لوگ آئیں گے اور اس کو کاٹ ڈالیں گے۔ اب کاٹنے کے بعد پھر اس کو ایک گندم کی مثال لیجئے، اس سے دانے نکال لیے، مشین کے اندر ڈالا، دانے الگ کر دیے اور اس کے بعد اس کا پیچھے بھوسا بچ گیا۔ اب وہ بھوسا اس کا اس انداز سے ہے کہ بالکل چورا چورا نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری فصلوں کو دیکھ لو، مکئی کو دیکھو، انسان نے اپنا پھل اس سے اتارا اور اس کے بعد باقی ساری جتنی کھڑی تھی وہ اس کے پیچھے بچ گئے، سارے چیزیں اس کو آگ لگا دی، کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، سبز و شاداب کھیتی ہو یا سبز و شاداب بہاریں آس پاس تمہیں سبزہ نظر آ رہا ہو، کیا اس کے اوپر ہمیشگی رہتی ہے؟ نہیں، یہ چند دن کی سرسبز وادیاں، چند دن کی سرسبز فصلیں، ان کو دیکھو کہ آخر ان کے اوپر بھی زوال آتا ہے، اور ایک وقت پھر اس کھیت کے اوپر ایسا آتا ہے کہ وہ چورا چورا نظر آتا ہے،
ہوائیں آتی ہیں اس کو اڑا کر کبھی ادھر پھینک رہی کبھی ادھر پھینک رہی ہیں۔ یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ جو لوگ دنیا کے اوپر مر مٹ گئے، دنیا کے اوپر سب کچھ اپنا فنا کر دیا، سارا وقت اپنا دنیا کے اوپر ہی خرچ کر دیا، دنیا کو لینے دینے کے لیے سب کچھ لگا دیا۔ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی ہے کیا، ایک کھیت کی طرح، ایک سرسبز و شاداب کھیت کی طرح کہ وہ چند دن اس کے اوپر کھیتی کے اوپر سبزہ ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم۔ اسی طرح اے دنیا کے اوپر مر مٹنے والو، دنیا بھی 4 دن کی تمہیں سرسبز نظر آ رہی ہے، اس کے بعد یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح ایک کھیت تمہیں سرسبز نظر آ رہا تھا، کتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا، 4 دن گزرے وہ کھیت بالکل ویران اور اجڑا ہوا نظر آنے لگا، اس کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی ہے کہ 4 دن کی سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، یہ 4 دن کی سرسبزی ہے، اس کے بعد اس دنیا نے بھی اجڑ جانا ہے۔ تو وہ چیز جس نے اجڑ جانا ہو اس کے ساتھ دل نہیں لگایا کرتے، جس نے فنا ہو جانا ہو اس کے ساتھ دل نہیں لگایا کرتے۔ کبھی کسی کسان کو دیکھا کہ اس نے اپنی فصل کے ساتھ دل لگی کر لی ہو اور وہ کہے نا بھئی یہ فصل کبھی ختم نہیں ہوگی؟ وہ سرسبز و شاداب فصل جس کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، 4 دن کے بعد اسی کے اوپر ہی آرا خود چلاتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ڈھیروں کے ڈھیر بنا دیتا ہے، پھر چورا چورا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اس فصل کے ساتھ اپنا دل نہیں لگایا۔ سرسبز و شاداب تو تھی، اس کو اچھی لگ رہی تھی، اگر دل لگی کرتا، پیار کرتا تو اس کو ہمیشہ کے لیے رکھتا۔ لیکن کون سی فصل ہے جو ہمیشہ رہے گی؟ کبھی نہیں رہیں گی، ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ساتھ دل لگانے والوں، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ رہے گی تو آخرت رہے گی۔ 2 قسم کی کھیتی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی، فرمایا کھیتی 2 قسم کی ہے، ایک دنیا کی کھیتی ہے، ایک آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی کھیتی مال ہے، اولاد ہے، یہ دنیا کی کھیتی ہے۔ لوگوں نے اسی کے اوپر محنت کر کر کے مالوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لگا دیے۔ اور ایک آخرت کی کھیتی ہے، وہ ہے باقیات الصالحات، ہمیشہ رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس آخرت کی کھیتی کے اوپر غور کرے کہ آخرت کی کھیتی کو ہم نے حاصل کرنا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ جو زندگی ہے اس کے لیے ہمیں جمع پونجی اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے جو جو چیزیں وہاں چاہیے ان کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو جمع کریں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَاضْرِبْ اور بتلا دے، بیان کر دے، لہم ان کے سامنے۔ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں۔ قرآن اترا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سارا قرآن سنایا، سمجھایا، اور پھر آج یہ قرآن ہمارے سامنے۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر، وَاضْرِبْ بتلا دو، بیان کر دو، لہم ان کے سامنے، مثل الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی مثال، کماء جیسے پانی ہے، انزلناہ ہم نے اتارا اس کو، من السماء آسمان سے، فاختلط بہ پھر رلا ملا نکلا، بہ اس کے ذریعے سے، فاختلط اختلاط، مکس قسم کی چیزیں نکلی اس کے ذریعے سے، نبات الارض زمین کا سبزہ، کہیں گھاس، کہیں سبزیاں، کہیں چارہ جانوروں کا، مختلف چیزیں، فَأَصْبَحَ پھر ہو گیا، حشیماً چورا چورا، تذروہ
اڑاتی ہے اس کو الریاح ہوائیں، اس کو ہوائیں اڑا کر جدھر چاہتی ہیں ادھر پھینک دیتی ہیں۔ یہ ایک وقت آ جاتا ہے زمین کے سرسبز و شاداب چیزوں کا، پہلے چورا چورا ہو کر پھر ایک وقت آتا ہے اس کو ہوائیں اڑا کر کبھی ادھر پھینک رہی کبھی ادھر پھینک رہی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا، مقتدرہ قدرت والا۔ المال والبنون، مال، والبنون اور اولاد، بنون کا لفظی معنی بیٹے، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اس کے اوپر کبھی فخر نہ کیا جائے۔ میرا مال اتنا، میری اولاد اتنی، اس کے اوپر رکھ کے کسی کو دھمکیاں اور کسی کو مرعوب نہیں کرنا چاہیے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر، یہ بہتر ہیں، عند ربی کا، تیرے رب کے ہاں، ثواباً، بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور یہ بہتر ہیں امید کے اعتبار سے۔ باقیات الصالحات، یہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک کامیابی کی چیز ہے، یہ اللہ کے نزدیک ثواب کی چیز ہے، اور یہ اللہ سے ایک امید رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے ہمارے اوپر رحمت فرمائیں گے، اور اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اب باقیات الصالحات یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو نیک اعمال، یہ باقیات الصالحات، ذکر و اذکار کرنا، یہ باقیات الصالحات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات الصالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہنا یہ باقیات الصالحات۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ یہ 99 باب بیماریوں کے اور تکالیف کے دور کر دیتا ہے۔ 99 باب بیماریوں کے، تکلیفوں کے، یہ وظیفہ دور کر دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری اور تکلیف وہ فکر اور غم ہے، یہ سب سے کم درجے کی ہے۔ آج ہر انسان کو فکر ہی تو لگی ہے، کوئی نہ کوئی غم چمٹا ہوا ہے، دل کو روگ لگا ہوا ہے، کسی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اس کو پڑھے گا 99 پریشانیوں کے، 99 غموں کے باب دور ہوں گے، اور سب سے کم درجہ فکر و غم، یہ سب سے کم چیز، یہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو راحت اور سکون پہنچا دے۔ ایک اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبید ابن عمر فرماتے ہیں کہ باقیات الصالحات سے مراد نیک لڑکیاں ہیں، یہ اپنے والدین کے لیے بڑا ذخیرہ اور ثواب بنے گی۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت دلالت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا، اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، اس کی نیک لڑکیاں اس کے ساتھ چمٹ گئیں اور رونے لگیں، شور کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگیں،
اے اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا، ہماری تربیت میں محنت اٹھائی، اے اللہ اس پر رحم فرما کر اس کی بخشش فرما دیجیے۔ یہ ہے باقیات الصالحات، نیک لڑکیاں، نیک اولاد جو انسان کے لیے قیامت کے دن چھٹکارے کا ذریعہ بنے گی، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی، آخرت میں ذخیرے کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے اوپر بھی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اب آگے قیامت کا منظر۔ قیامت میں دو سور پھونکے جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے۔ سور کیا ہے؟ یہ ایک آلہ ہے، جس طرح باجا اور بانسری ٹائپ اس طرح کا کوئی آلہ ہے۔ اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ پھونک ماریں گے۔ پہلی مرتبہ جب پھونک ماری جائے گی تو اس وقت دنیا جتنے لوگ زندہ ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے اور کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی ختم، 4 بڑے فرشتے بھی ختم، سب ختم، صرف اور صرف باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر دوسری مرتبہ جب پھونک ماری جائے گی پھر لوگ اٹھیں گے، جتنے لوگ مرے ہیں سب اٹھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سب اٹھیں گے، کوئی قبروں سے اٹھے، کوئی ابھی جو مر گئے تھے وہ اٹھے۔ ان دونوں سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، قیامت کا منظر دیکھیے ذرا۔ وَيَوْمَ، جس دن، نُسَيِّرُ، ہم چلائیں گے، الْجِبَالَ، پہاڑ کو، پہاڑوں کو، جبال جبل ان کی جمع ہے، پہاڑوں کو چلائیں گے۔ یہاں چلانے سے مراد ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ آج ہمیں کھڑے ہوئے پہاڑ اتنے بڑے بڑے لگ رہے ہیں، لیکن یہ پہاڑ اللہ نے زمین پر بطور میخوں کے گاڑے ہوئے ہیں، میخیں ہیں زمین پر۔ اللہ ان کو اکھاڑ دیں گے، اللہ ان کو ہٹا دیں گے، تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھے گا زمین کو، بارزتاً، کھلی ہوئی، صاف، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی گہرائی نہیں، کوئی وادی نہیں، وہ بالکل میدان سیدھا، ساری زمین یوں بن جائے گی۔ اب زمین کی اس کیفیت کو لا کر پھر اس کے بعد انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم بلائیں گے ان کو، سارے انسان جتنے مر گئے، ابھی مرے، پہلے کے مرے، قبروں کے اندر چلے گئے اور ان کے جسم مٹی نے ذرے ذرے کر دیے، آج سبھی کو وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم اٹھائیں گے ان کو۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں کسی کو بھی، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ سبھی کو اٹھا کر اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے۔ اللہ کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ بلائیں گے، زندہ ہوں گے سب۔ اب جب اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہو گئے، میدان محشر برپا ہو گیا، سبھی لوگ جمع ہو گئے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سامنے لائے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، اب تیرے رب کے سامنے، وَعُرِضُوا، اور پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کے سامنے، صفًّا، صف باندھ کر، اللہ کی ذات کے سامنے ان کو صف باندھ کر پیش کر دیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق ہم لے آئے تمہیں، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ۔ ان کو بتایا جائے گا، اب بتاؤ، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، آج ہم دوبارہ زندہ کر کے پھر اپنے سامنے تمہیں کھڑا کر دیا، ہم لے آئے ہیں تمہیں۔
बल ज़अमतुम, बल्कि तुम तो गुमान किया करते थे, अल्लन नजअल लकुम मौइदा, कि हरगिज़ नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर मौइदा, वादा, तुम्हारे ऊपर ये वादे का दिन आएगा ही नहीं, तुम दोबारा ज़िंदा किए ही नहीं जाओगे। तुम तो ये गुमान किया करते थे, तुम्हारा तो ये ख्याल था दुनिया के अंदर। इसी ख्याल ने तो शैतान ने, इसी ख्याल की वजह से धोखे में डाल दिया इंसान को, और इंसान अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर शैतान के पीछे लग गया, हर वक्त दुनिया में मस्त है। इससे बड़ा अल्लाह रहीम क्या हो सकता है कि क़यामत के मनाजिर हैं, आने वाले वक़्त की चीज़ें हैं, और अल्लाह कैसे खोल खोल के एक एक चीज़ को हमारे सामने बयान कर रहे हैं, ताकि जो ज़िंदा रहने वाले इंसान हैं, जिनके पास अभी मौका है, जो अपने नामे आमाल जमा करवाने से पहले पहले अपने आमाल सीधे कर लें, तौबा की ज़रूरत तो तौबा कर लें, शुक्र की ज़रूरत तो शुक्र कर लें, अगर गुनाह हो गए तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें। ये तो अल्लाह मौका दे रहा है। जिस तरह इंसान को दुनिया में पैदा किया गया तो इंसान नंगे बदन दुनिया में आता है, इसी तरह जब क़यामत का दिन होगा तो नंगे बदन कब्र से उठाकर अल्लाह के दरबार में पेशी होगी। क़यामत के दिन सबको खिताब होगा, आज तुम इस तरह खाली हाथ बग़ैर किसी सादो सामान के हमारे सामने आए हो, जैसे तुम दुनिया में पैदाइश के वक्त खाली हाथ बग़ैर किसी सादो सामान के गए थे। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें फरमाया कि ऐ लोगो, तुम क़यामत के दिन अपने रब के सामने नंगे पाँव आओगे, नंगे बदन आओगे, पैदल चलते हुए आओगे। सबसे पहले जिसको लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनको वक़्त के बादशाह ने आग में डालना चाहा और इनका लिबास उतार दिया, इनको नंगे बदन आग के अंदर डाल दिया गया। अल्लाह ताला के नाम पर इनका लिबास उतार दिया गया। अल्लाह उसका एज़ाज़ क़यामत के दिन अता फरमाएंगे कि सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिबास पहनाया जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द भी औरतें सभी नंगे होंगे, एक दूसरे को तो देख रहे होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस रोज़ ऐसा शुगल होगा, ऐसी फ़िक्र लगी होगी, ऐसे गम में डूबे होंगे कि किसी को किसी की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, सबकी नज़रें ऊपर उठी हुई होंगी, कोई किसी को नहीं देख पाएगा कि किस हालत में है। इसलिए उस वक़्त के आने से पहले पहले हमें चाहिए कि हम अपनी तैयारी करें। अब अल्लाह के दरबार में सभी लोग जमा हो गए, अब अगला मरहला शुरू। वबूज़िया अल किताब, वबूज़िया और रखा जाएगा, अल किताब नामे आमाल, नामे आमाल रखे जाएंगे। रखे जाने से क्या मुराद कि नामे आमाल इनके हाथों तक पहुंचा दिए जाएंगे। उसकी तफसीलात पिछले असबाक में गुजर चुकी। अब नामे आमाल पहुंच गए, नेक लोगों के नामे आमाल दाएं हाथ में, बुरे लोगों के नामे आमाल बाएं हाथ में। नामे आमाल को खोला और खोलकर उसको पढ़ना शुरू किया। फ़तरल मुजरिमीना, तू देखेगा मुजरिम लोगों को, मुशफ़िक़ीना, के वो डर रहे होंगे, मिम्मा फ़ीही, उस चीज़ से जो उस नामे आमाल में लिखी हुई। वहाँ लिखा होगा फ़ला मौके पर तूने अल्लाह को ऐसे नाराज़ कर दिया था। वहाँ लिखा होगा तेरी ज़िंदगी के अंदर इतनी नमाजें गुजर गई, तूने कभी अल्लाह के दरबार में सजदा न किया। इतना अरसा तुझे दुनिया में मिला, तूने कभी अल्लाह के कुरान को सीने से ना लगाया।
فلاں جگہ پر اللہ کی نافرمانی، فلاں جگہ پر اللہ کی نافرمانی، فلاں جگہ پر اللہ کو ناراض کر دیا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو مجرم لوگوں کو دیکھو گے، مشفقین، وہ ڈرتے ہوں گے، مما فیہ، اس چیز سے جو اس نامہ اعمال میں ہوں گی، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہمارے اوپر، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ، لا یغادر صغیرۃ، نہیں چھوڑا، اس نامہ اعمال نے نہیں چھوڑا، صغیرۃ، کسی چھوٹی بات کو، ولا کبیرۃ، نہ کسی بڑی بات کو، الا احصاہا، مگر اس کو گن لیا۔ کہ عجیب نامہ اعمال ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں ساری، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ بھی گناہ ہے، یہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے گناہ وہ بھی سارے درج ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہے گا، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے خرابی، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، لا یغادر صغیرۃ، نہیں چھوڑا کسی چھوٹی بات کو، ولا کبیرۃ، نہ کسی بڑی بات کو، الا احصاہا، مگر اس کو گن لیا۔ ہمارے بول، زبان سے نکلی ہوئی باتیں، یہ بھی لکھی جا رہی ہے، ہمارے ہاتھوں کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، آنکھ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، کانوں کی سماعت لکھی جا رہی ہے، پاؤں کس طرف چل رہے ہیں لکھی جا رہی ہے، ہماری گھڑیاں کس طرف چل رہی ہیں، کیا کیا گزر رہا ہے ان گھڑیوں کے اندر، کہاں وقت گزر رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پاؤ گے جو بھی عمل کیا حاضر، قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت کے اندر، جو جو اعمال کیے ہوں گے سب کو حاضر پاؤ گے۔ حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، قیامت کے دن سبھی لوگ اپنے اعمال کو حاضر پائیں گے، آج کیے ہوئے اعمال کسی کو نظر نہیں آتے، گناہ کرتے ہو، گناہ تمہیں نظر نہیں آتا، نیک اعمال کرتے ہو، جسمانی طور پر سامنے کھڑے نظر نہیں آتے، لیکن قبر میں جاتے وقت سب سے پہلی منزل آخرت کی قبر ہے۔ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوگی، انسان کو اپنے اعمال جسمانی صورت میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے گناہ کر کر کے ڈھیروں کے ڈھیر لگائے، وہ بدصورت جسم لے کر، سانپ بن کر، بچھو بن کر، اس کو ڈسنے کے لیے، خوفناک انداز سے اس کو ڈرانے کے لیے اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوں گے، قبر میں اس کے لٹایا جائے گا، وہ آ جائیں گے سارے، وہی اس کے برے اعمال، کوئی سانپ بنا بیٹھا ہے، کوئی بچھو بنا بیٹھا ہے، کوئی ڈسنے کے لیے بیٹھا، کوئی ڈرانے کے لیے، کوئی کچھ کرنے کے لیے۔ اور انسان نے اگر نیک اعمال کیے، وہ بھی اس کے پاس آئیں گے، اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے، اس کے غم کو دور کرنے کے لیے، قبر کی پریشانیوں سے بچانے کے لیے۔ ہمارے ایک بزرگ، کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ان کا انتقال ہوا، وفات سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ وفات ہو گئی ہے اور ان کو قبر کے اندر ڈال دیا گیا، اور قبر میں جب ان کو ڈالا گیا تو ایک بہت ہی خوبصورت جسم قبر کے اندر داخل ہوا۔ فرماتے تھے کہ میں اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا، اتنا خوبصورت اور اتنا اعلیٰ ترین جسم، میں ابھی اسی کی خوبصورتی میں اور اسی کو دیکھ کر محو تھا، مگن تھا کہ اتنے میں ایک اور خوبصورت جسم قبر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دفن کرتے ہی فوراً وہ اتنا خوبصورت کہ پہلے والے کی خوبصورتی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس نے آتے ہی جو پہلے خوبصورت جسم آیا تھا اس کو اشارہ کیا کہ اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاؤ،
اور خود وہ جو دوسرا خوبصورت جسم آیا تھا وہ سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اب یہ دونوں کھڑے ہیں خوبصورت جسم، اور اتنے میں منکر نکیر آ گئے سوال و جواب کرنے کے لیے، فرشتے اللہ کے دو جو قبر کے اندر آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے۔ 3 سوال تو بڑے ہیں، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا ہے، یہ تو بڑے سوال ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، بعضوں سے صرف یہ 3 سوالات ہی کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک پرچہ ان کے ہاتھ میں تھا، اس کے اوپر آ کر فرشتوں نے سوالات کرنے شروع کیے، تو وہ جو سرانے کی طرف خوبصورت جسم تھا اس نے فرشتوں سے وہ پرچہ پکڑا اور اس کے اوپر پین کے ساتھ ٹک لگائے اور لگا کر یہ کہا کہ جاؤ لے جاؤ واپس اس کو، مجھ سے سوال و جواب بھی نہیں ہونے دیے، اور فرشتے واپس چلے گئے۔ اب جو خوبصورت جسم تھا سرانے کی طرف کھڑا ہوا، وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی پریشانیاں ختم، سوال و جواب قبر کے ختم ہو چکے، آپ تسلی سے سکون سے لیٹ گئے، کوئی پریشانی کوئی غم نہیں آپ کو۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں جس نے میرے اوپر اتنا بڑا کرم کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا قرآن ہوں، میں قرآن مجید ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہوں، اور یہ جو پاؤں کی طرف خوبصورت جسم کھڑا ہے یہ فجر کی نماز ہے۔ اس طریقے سے ہمارے نیک اعمال نمازوں کی صورت میں ہوں، ذکر و اذکار کی صورت میں ہوں، درود پاک کی صورت میں ہوں، صدقہ خیرات کی صورت میں ہوں، کسی تکلیف پر صبر کرنے کی صورت میں ہوں، یہ سب کے سب جسمانی صورت میں قبر میں آئیں گے اور مجھے اور آپ کو انشاءاللہ العزیز پریشانیوں سے بچائیں گے۔ آج دنیا کی چھوٹی سی پریشانی کو لے کر دل کے اوپر نہ لگایا کرو، یہ پریشانی جتنی دیر گزرے گی اتنا بڑا جسم بن کر نیک عمل کا قبر کے اندر ہمارا سہارا بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ تو دنیا ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے۔ دنیا تو امتحان کے لیے اللہ کبھی کسی طریقے سے آزمائے گا، کبھی کس طریقے سے پرچہ ڈالے گا، کبھی کیسے ڈالے گا، لیکن اللہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے آخرت کی زندگی اصل ہے، والباقیات الصالحات، اور یہ جو نیکیاں ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہوں گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائے گا وہ اپنے نامہ اعمال کو حاضر، جو بھی اعمال کیے ہوں گے وہ حاضر پائے گا وہاں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک پر۔ جس طرح دنیا کے اندر اور قبر کے اندر جانے کے بعد یہ سارے نامہ اعمال سامنے آ گئے، اسی طرح جب انسان میدان محشر پہنچے گا وہاں بھی یہ سارے اعمال ایک سپورٹ کے طور پر اور ایک گارڈ کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ ہوں۔ اور جس نے برے اعمال کا ڈھیروں کے ڈھیر لگائے، کبھی کسی کی زمینیں جائیدادیں چھین کر، اور کبھی کسی سے چوری اور ڈاکے کا مال لوٹ کر، کبھی کس طریقے سے تکلیفیں پہنچائیں، کبھی کیسے پہنچائیں، اس کے برے اعمال ایک بدترین جسم کی صورت میں اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی کا جانور بھی پل صراط سے سواری بنے گا۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ سب کے سب ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ ہیں، اور جتنے بھی برے اعمال ہیں یہ سب کے سب آخرت میں نقصان کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے پہلے تو برا عمل ہونا نہیں چاہیے، اگر ہو جائے فوراً اس سے توبہ کر لی جائے تاکہ وہ برا عمل یہی کہ یہی ختم ہو جائے، مرنے کے بعد برے عمل کو برے جسم کی صورت میں ہمارے سامنے لا کر کھڑا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔